إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی جو تاریخ ہے 18 ذی الحج، یہ ایک تاریخی اور ایک اہمیت والی تاریخ ہے، اس واسطے کہ آج سے کئی سال پہلے 18 ذی الحج 35 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تھے. اور عجیب اتفاق ہے کہ تاریخ 18 تھی اور دن بھی جمعہ کا تھا، اور آج بھی تاریخ 18 ہے اور دن بھی جمعہ ہے. تو 35 ہجری میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے. تو خیال ہوا اسی مناسبت سے کچھ واقعہ شہادت کو ذکر کیا جائے. اس سے پہلے ایک بات یوں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت میں سب سے اعلیٰ رتبہ اور سب سے عظیم رتبہ وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا رکھا ہے. تمام کی تمام انسانیت میں سب سے اونچی ہستیاں اور سب سے اعلیٰ ترین لوگ وہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہے. اور حضرات انبیاء علیہم السلام میں بھی محسن انسانیت، فخر بشریت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہے. پھر انبیاء کے بعد
تمام لوگوں میں سب سے بڑا رتبہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ پہلے خلیفہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پوری امت کو 3 سال تک سنبھالے رکھا، ان کے امیر بنے رہے اور زمام امارت اور تمام مسلمانوں کی امارت ان کے ہاتھ میں تھی، اور 3 سال کے بعد وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ترین ہیں، انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ تقریباً 12 سال تک وہ خلیفہ رہے مسلمانوں کے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ تسلیم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دے دیے تھے اپنی زندگی کے اندر کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کوئی معاملہ پیش آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے دریافت کرنا، اگر وہ نہ رہے تو حضرت عمر سے دریافت کرنا، وہ بھی نہ رہے تو حضرت عثمان سے دریافت کرنا، وہ بھی نہ رہے تو حضرت علی سے دریافت کرنا۔ یہ ترتیب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت کا اسی پر اتفاق ہوا کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بے پناہ فضائل ہے، بے پناہ خصوصیات ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان 10 صحابہ میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ حضرت عثمان فی الجنہ کہا تھا، تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اور پھر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرِ۔ یہ سورہ فتح کی آیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے تحت اتری ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے ہیں اور عمرے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ لہذا آپ تیار ہو گئے، صحابہ بھی تیار ہو گئے۔ 1500 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچے، مشرکین مکہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے وہیں روک دیا اور کہا ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ مکے والوں سے کہو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ یہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ جو 1500 تھے ان تمام سے بیعت کی اور سب سے یہ عہد لیا کہ جب تک ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اسی کو اللہ نے یہاں ذکر کیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا ان کی نیتیں بالکل صاف ہے، نیتیں پاک ہے، اللہ ان سے راضی ہے، لہذا اللہ نے سب کو خوشخبری سنائی کہ وہ 1500 صحابہ ہم سب کے سب سے راضی ہے۔ پھر ہوا یہ
کہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو خبر تھی وہ جھوٹی تھی، شہید نہیں کیا گیا تھا، روک لیا گیا تھا۔ لیکن شان میں آیت نازل ہوئی، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی عطا کی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بہت علیل ہو گئی، چند سال ساتھ میں گزرے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو آپ کی دوسری بیٹی ہے ان کا بھی نکاح فرمایا۔ اس کے بعد چند سالوں میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے غمزدہ ہو گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان، اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا جاتا تو میں ان سب کا نکاح تم سے کرتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ ویسے بااخلاق تھے۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ میرا داماد کیسا ہو؟ شرافت والا ہو، تقوی والا ہو، حیا والا ہو اور بہترین ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کے لیے جس کا انتخاب فرمایا تھا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا چلا جاتا، ایک ایک کر کے میں نکاح حضرت عثمان سے کرتا۔ وہ خصوصیات تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر۔ اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے نکاح کے اندر تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ غنی تھے۔ غنی کے معنی ہے مالدار۔ مالدار تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، مالدار ہونا کمال نہیں ہے، اس مال کا راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس مال بہت تھا، لیکن وہ پورا کا پورا مال اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، جہاد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا غنی ہے عثمان۔ یہ خصوصیت ہے، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ کے پاس مال ہے، دھن دولت ہے، تو آپ کا کمال اس وقت ہوگا اس مال کا جب آپ صحیح استعمال کریں گے۔ اس مال کو آپ مساجد کے اوپر لگائیں گے، اس مال کو آپ مدارس کے اوپر لگائیں گے، اس مال کو آپ غریبوں کی مدد میں لگائیں گے، اس مال کو آپ بیواؤں کی مدد کے اندر لگائیں گے، اس مال سے آپ غریبوں کی مدد کریں گے، آپ باکمال ہو جائیں گے اور آپ کا شمار بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے مالداروں کی فہرست میں ہوگا۔ اللہ بہت پسند کرتے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ جب مدینہ ہجرت کر کے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گئے، وہاں پر ایک کنواں تھا۔ پہلے کنووں کا دور تھا، آج تو بور کا دور ہے، اور کچھ زمانے پہلے، کچھ سالوں پہلے ہر جگہ کنویں ہوتے تھے، اسی سے پانی سیندا جاتا تھا، گاؤں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک کنواں تھا مدینے کے اندر، بہت مشہور بیر روما اس کا نام تھا، اور وہ یہودی کا کنواں تھا۔ تو یہودی اس کا مالک تھا، لہذا وہ کسی کو پانی نہیں دیتا تھا، پیسے مانگتا تھا، اور بہت مسلمان پریشان، مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں اور خستہ حالت ہے، مکے میں اپنی پراپرٹیوں کو چھوڑ دیا، تمام کی تمام چیزیں مکے کے اندر چھپ چھوڑ کر مدینہ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر یہودی جس کے پاس وہ بیر روما تھا اور وہ پانی مفت میں نہیں دیتا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا 35,000
درہم دے کر انہوں نے کنواں خرید لیا اور مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ کتنی عظیم بات ہے، کتنی اعلیٰ بات ہے۔ مال ہے، سخاوت بھی ہے، مال ہے، خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ بہت سوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن بخیل ہوتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، خرچ کرنے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں۔ نہیں، یہ مال اگر اس طرح جمع ہوتا رہے گا آپ کا نہیں رہے گا، یاد رکھیے، یہ وارثوں کا ہو جائے گا۔ مال کون سا میرا ہوتا ہے؟ مال کون سا آپ کا ہوتا ہے؟ وہی مال جس کو آپ نے کھایا، غذا کے طور پر ہضم کر لیا، وہ مال آپ کا ہے۔ جس کو آپ نے پہنا، کپڑوں کی صورت میں بوسیدہ کر دیا، وہ مال آپ کا ہے۔ اور جس کو آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، یہ مال آپ کا ہے۔ اس کے علاوہ تو وارثین کا بیٹوں کا ہو جاتا ہے، بیٹیوں کا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے انسان کو اپنی زندگی کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ آدمی مرتا ہے تو وصیتیں کرتا ہے، میرا فلاں مال، لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی زندگی کے اندر صحت مندی کی حالت کے اندر غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے سہاروں کے اوپر خرچ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر یہ صفت بہت اعلیٰ درجے کی تھی، اور حیا بھی بہت تھی۔ حیا، پاک دامنی۔ حیا یہ ایک انسان کا زیور ہے۔ جس کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے اندر ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ جس کے اندر سے حیا رخصت ہو جاتی ہے وہاں سے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے، آپ سنبھل کر بیٹھ گئے، اپنے تہبند کو درست کر لیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت ابوبکر آئے آپ آرام سے بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے آپ بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے آپ سنبھل گئے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان میں فرشتے حیا کرتے ہیں۔ وہ حیا تھی ان کے اندر، آنکھوں کی حیا تھی، دل کی حیا تھی۔ اے نوجوانوں، اپنے اندر بھی حیا پیدا کرو۔ تمہارے اندر حیا ہے تو تم با اخلاق ہو، با کردار ہو۔ اگر حیا رخصت ہو جائے ایمان کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ اس واسطے ان نگاہوں کا غلط استعمال مت کرو، کانوں کا غلط استعمال مت کرو، زبان کا غلط استعمال مت کرو، اور با حیا بنو، با اخلاق بنو، با کردار بنو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ حیا ایک ایمان کا حصہ ہے، ہر ایمان والے کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے آئیں گے لیکن اے عثمان ان فتنوں سے نہ گھبرانا، اور وہ چاہیں گے کہ تم سے تمہاری خلعت کو اور تمہاری خلافت کو چھین لے، لیکن اللہ نے جس خلافت کو عطا کیا اس کے اوپر جمے رہنا، اور تم اس وقت حق پر ہوں گے۔ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب فتنے آئیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے، مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ، میں بھی اس مجلس کے اندر تھا، تو فرمایا فتنے آنے والے ہیں۔ اچانک ایک شخص اندر داخل ہوئے، چہرے پر کپڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اس دور میں حق پر ہوگا۔ مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے، میں اٹھا اور میں اس صاحب کے پاس گیا تو دیکھا عثمان بن عفان ہے، اور میں نے ان کا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور کہا کہ یہ، تو فرمایا ہاں یہ حق پر ہوں گے۔ ہوا کیا 35 ہجری میں جب 12 سال تختِ خلافت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے اور خلافت سنبھالتے رہے، آخر دنوں میں خلافت کے ایک فتنہ برپا ہوا، فتنہ رونما ہوا۔ ابن سبا ایک منافق تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور وہ دور تھا،
فتوحات ہو رہی تھی، ملک کے ملک فتح ہو رہے تھے، مال پانی کی طرح بہ رہا تھا، اور ملک کے ملک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ایک سازش رچی گئی۔ ابن سبا نے ایک سازش رچی خلیفہ کے خلاف، امیر المؤمنین کے خلاف، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ لہذا کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر، ملک شام کے اندر، دمشق کے اندر ایک چنگاری خلاف میں پھوٹ پڑی، اور لوگ جوق در جوق مدینے کی طرف آنے لگے۔ 1000 کا لشکر مدینے کے باہر آ کر پڑاؤ ڈالا، اور اس نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کو خلافت سے اتارنا چاہتے ہیں، ہم ان کی خلافت کو پسند نہیں کرتے، اس واسطے کہ وہ منافقین کا ٹولہ تھا، وہ منافقین کی جماعت تھی، ان کے دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، اسلام کی پختگی ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ حضرت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے اور مدینے کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، حکومت ان کے پاس ہے، صحابہ کی جماعت ان کے پاس ہے، لاؤ لشکر ان کے پاس ہے، چاہے تو ہر چیز کی کر سکتے تھے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہمدرد بھی تھے اور رحم دل بھی تھے۔ انہوں نے کہا میری وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہے، میری وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں تلواریں چلے، میری وجہ سے کہ کوئی قتل عام ہو، میں اس کو پسند نہیں کرتا، لہذا کسی کو اجازت نہیں دی ان کے خلاف جنگ کرنے کی۔ لہذا ان کی ہمتیں بڑھ گئی، مدینے میں داخل ہو گئے، پورے مدینے کے اندر پھیل گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا آرڈر تھا کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے اور کسی کو مارا نہ جائے، صحابہ بے چین ہے، صحابہ بے قرار ہے، ایک اشارہ کر دیجئے تمام کی گردن کو ناپ دیا جائے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں پہل نہیں کروں گا، اگر یہ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے اور ان کی پکڑ ہوگی۔ لہذا ان کی ہمتیں بلند ہوتے ہوتے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، پورے گھر کو گھیر لیا گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، نصیحتیں بھی فرما رہے ہیں، چھت کے اوپر آئے، آنے کے بعد ان بلوائیوں سے، ان منافقوں سے، ان سرکشوں سے تقریر کی اور کہا تم مجھے نہیں جانتے، میں ذی النورین ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو بیٹیاں میرے نکاح میں دی ہے، تم مجھے نہیں جانتے، مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی، ضرورت پیش آئی، میں نے پیسہ لگا کر مسجد نبوی کو بڑا کر دیا، تم نہیں جانتے جب مدینے کے اندر مسلمان آئے تھے، ایک یہودی کے پاس بیر روما تھا، میں نے 35,000 خرچ کر کے وہ کنواں مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا، میری یہ خصوصیات، میرے یہ فضائل تم نہیں جانتے۔ لہذا ان کے آنکھوں میں تو خون اتر چکا تھا اور ان کے دلوں میں سرکشی کا بیج بویا گیا تھا، لہذا وہ ان تقریروں کا کوئی اثر ان منافقوں کے اوپر نہیں ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں رہے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ 35 ہجری کا واقعہ، 35 ہجری کا واقعہ۔ پھر وہی تاریخ آئی جو تاریخ آج کی ہے، 18 ذی الحج کی تاریخ، جمعے کا دن تھا، تاریخ الخلفاء، جو تمام صحابہ کی تاریخ اس میں لکھی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ 18 ذی الحج کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نصیحتیں کرتے کرتے تھک گئے، 40 دن تک گھر ان کا گھیر لیا گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، اس پانی سے روک دیا گیا جس کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا تھا۔ یہ شہادت ہوئی عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ پھر کیا ہوا؟ چند منافق، چند بلوائی، چند سرکش چھت کے اوپر سے اندر کودے۔ جمعے کا دن تھا، روزے کی حالت میں تھے،
قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، ایک ہی مشغلہ تھا، روزے رکھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور منافقین چھت کے اوپر سے نیچے کودتے ہیں اور پھر وار کرتے ہیں، کوئی سینے پر وار کرتا ہے، کوئی سر پر وار کرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ خون کے خطرات قرآن مجید کی ان آیات کے اوپر پڑتی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ شہید ہو گئے عثمان رضی اللہ عنہ، مدینے کے اندر شہید ہوئے، اپنے گھر میں شہید ہوئے، مسجد نبوی کے قریب شہید ہوئے، اور اتنے فضائل والے، لہذا شہادت عثمان رضی اللہ عنہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ محرم کے اندر 10 محرم الحرام کو ہوتی ہے، ہر ایک اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن سب سے بڑی شہادت، مظلومانہ شہادت جس کو تاریخ نگاروں نے بیان کیا، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہوئی۔ ان کے گھر میں شہید کیا گیا، 40 دن تک محاصرہ کیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، تمام کی تمام پابندیاں ان کے اوپر عائد کی گئی، یہاں تک کہ 18 ذی الحج کو جمعے کے دن روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اور جنہوں نے یہ ظلم کیا، ان کا بعد میں کیا حشر ہوا، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ پاگل ہو گئے، کتوں کی طرح پھرنے لگے، کوئی جل کر مر گیا، کوئی ڈوب کر مر گیا، اور کسی کے جسم کے چھیتڑے اڑا دیے گئے، لہذا وہ بھی بہت بری موت دنیا کے اندر مرے۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو تو شہادت کا رتبہ مل گیا، اور شہادت کا رتبہ اسلام کے اندر اتنا بڑا رتبہ ہے، خون زمین پہ گرنے سے پہلے شہید کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ جو شہید ہو جاتے ہیں انہیں تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی عطا کرتے۔ لہذا انبیاء اور شہداء کے جسم کو زمین بھی نہیں کھاتی، ان کا جسم صحیح سالم اپنے قبروں کے اندر رہتا ہے، تو شہید کا ایک رتبہ یہ بھی ہے۔ لہٰذا 18 ذی الحج کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ بے پناہ فضائل اور خصوصیات والے تھے۔ اللہ نے مال دیا تھا، سخاوت کیا کرتے تھے، اللہ نے ہم کو بھی مال دیا ہے، ہم بھی سخاوت کرے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ با حیا تھے، با کردار تھے، با اخلاق تھے، لہٰذا ایک ایمان والے کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایمان کے اعلیٰ رتبے پر تھے، لہذا ایک ایمان والے کو اس بات کی کوشش اور جد و جہد کرنا چاہیے ہم بھی ایمان کے اندر آگے بڑھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر دل میں رحم دلی تھی اور الفت اور پیار تھا انسانیت سے متعلق، لہذا ایک ایمان والے کے دل میں رحم دلی، الفت اور پیار ہونا چاہیے۔ یہ چند اسباق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ہیں، ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہیں سنی گئی ہے ان پر توفیقی عمل نصیب فرمائیں اور اسے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to